بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے اندر متعلقہ عورتیں اور ان کی عدت کی جو ہے وہ 5 اقسام جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ جیسے جیسے عورت کی کیفیت اور ان کی طلاق کے انداز بدلتے ہیں، ان کی عدت کے بھی انداز جو بدل جاتے ہیں، یا پھر عورت کی جو سچویشن ہوتی ہے، جو صورتحال ہوتی ہے، اس کے مطابق اللہ رب العزت نے جو عدت کے احکامات بھی جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ پہلی قسم وہ عورتیں جن کے ساتھ ان کے شوہروں کے جو ہے فزیکل ریلیشن قائم ہی نہ ہوں، جس کی سادہ سی مثال یہ کہ رخصتی نہ ہوئی ہو، نکاح ہوا ہو، اور پھر وہ رخصتی سے قبل ہی جو ہے انہیں طلاق دی گئی ہو، تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورتوں کے اوپر سرے سے وہ عدت ہے ہی نہیں۔ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدۃ تعتدونها، کہ وہ عورتیں جن سے تم نے نکاح کیا اور پھر تم نے ان سے مباشرت سے قبل ہی انہیں جو ہے وہ طلاق دے دی، تو پھر ایسی عورت کے اوپر جو ہے وہ عدت گزارنا سرے سے لازم جو ہے ہی نہیں ہے۔ اور دوسری قسم جو رب کائنات نے ارشاد فرمائی کہ جو عورت حاملہ ہو اور میاں اس کا طلاق دے دے تو اس کی عدت جو ہے وہ کیا ہوگی، تو اس کی عدت کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ جب وہ بچہ ڈیلیور کریں گی تو اس وقت جو ہے وہ ان کی عدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر جو ہے وہ اپنے 40 دن گزار کے وہ پھر نکاح کے لیے جو ہے وہ کسی آگے نکاح کے لیے حلال جو ہے وہ ہو جائیں گی۔ اور تیسری قسم ان عورتوں کی ہے کہ جو زیادہ عمر کی وجہ سے یا پھر یہ کہ کسی بیماری کی وجہ سے ان کو پرابلم ہو کہ مینسز ان کے ختم ہو جائیں، ان کو نہ آتے ہوں، ان کے پیریڈ ٹائم نہ آتے ہوں، تو ان کے متعلق جو ہے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے اندر کہ ان کی عدت جو ہے وہ پھر مہینوں کے اعتبار سے جو ہے وہ کیجیے گی، کاؤنٹ کیجیے کہ واللہ یئسن من المحیض من نسائکم، کہ وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا تو تمہاری عورتوں میں سے ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللہ لم یحضن، ان کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے، جو کسی وجہ سے بھی اوور ایج ہونے کی وجہ سے جو ہے مطلب ہے ان کو مینسز نہیں آتے، یا یہ ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے ان کو مینسز نہیں آتے، تو پھر ان کی عدت رب کائنات نے جو ہے وہ 3 حیض جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ اور اس طرح کوئی جوان عورت ہو جس کے ساتھ اس کے میاں کے فزیکلی تعلقات بھی قائم ہو چکے ہوں لیکن وہ حاملہ نہ ہو، تو ان کے متعلق رب کائنات نے ارشاد فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، کہ جو جوان عورت ہو اور غیر حاملہ ہو اور اس کو مینسز بھی آتے ہوں، اس کا میاں طلاق دے دے، تو ان کی عدت جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ یہ بیان فرمائی کہ 3 مینسز 3 پیریڈ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ روک کے رکھیں، تاکہ جب پوری طرح تسلی ہو جائے کہ یہاں پریگنینسی نہیں ہے پہلے میاں کی طرف سے، تو پھر ان کے آگے نکاح کرنے کی جو اجازت ہے۔ اور آخری اور 5ویں قسم عدت کی وہ عدت وفات ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے متعلق بھی ارشاد فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، رب کائنات نے فرمایا کہ جو لوگ تم میں سے مر جاتے ہیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن جو ہے وہ روک کے رکھیں۔ تو یہ عدت وفات 4 مہینے 10 دن 5 قسمیں۔ تو جیسے جیسے حالات بدلتے جاتے ہیں عورت کے، اس طرح جو عدت جو اس کی بدلتی جاتی ہے۔ اب ایک اور بڑا اہم سوال بعض اوقات پوچھا جاتا ہے کہ جی دوران عدت وہ نکاح کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ تو دوران عدت وہ کسی طرح کی عدت چل رہی ہو تو وہاں نکاح کرنا یہ حرام ہے، نکاح کا پیغام دینا بھی حرام اور نکاح کا پیغام قبول کرنا بھی حرام، کجا فزیکلی تعلقات تو جو ہے بڑی دور کی بات ہے۔ اور اسی طرح اسپیشلی طور پہ عدت وفات کے متعلق بھی لوگ پوچھتے ہیں جی عدت وفات کے بارے میں بتائیے کہ کیا عورت جو ہے وہ عدت وفات میں باہر آ جا سکتی ہے یا نہیں آ جا سکتی، یا دوسری عدت کے اندر جو ہے وہ جب گزار رہی ہوتی ہے اپنے میاں کے پاس، جو اصل شرعی طریقہ ہے کہ عورت اپنے میاں کے ہاں ہی گزارے کیونکہ عدت تک خرچہ اور رہائش جو اس کے ذمہ ہوگی، تو یہاں یہ قانون بیان کیا گیا ہے کہ اگر عدت وفات کے اندر بیوی جو ہے اس کا کوئی کمانے والا نہ ہو تو دن کی روشنی میں یعنی دن کے ٹائم میں باہر جائے اور محنت مزدوری کر کے شام سے قبل گھر لوٹ آئے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ جو دوسری عورتیں عدت گزاری ہوتی ہیں عدت وفات کے علاوہ والی، ان کو کسی صورت بھی باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، کیوں کہ اللہ رب العزت نے ان کا خرچہ اور ان کی رہائش جو ہے وہ ان کے شوہروں کے ذمے، چاہے وہ انہیں طلاق ہی دے چکے ہیں لیکن عدت تک وہ انہی کے ذمے رہے گا اور انہی کے وہ رسپانسبل ہوں گے، ان کے ذمہ ہوگا ان کو خوراک رہائش دینا بھی اور کھانے پینے کے انتظامات کرنا۔ جب عدت ختم ہو جائے گی پھر وہ اپنے میکے کی طرف جو ہے وہ چلی جائیں گی۔
تو یہ عدت کے جو ہے وہ مختلف احکامات ہیں جن کے اوپر عمل کرنا جو ہے ضروری ہے۔ اب ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال یہاں پوچھا جاتا ہے کہ دیکھیں جی میڈیکلی سائنس بڑی ڈیولپ ہو چکی ہے، ایڈوانس ہو چکی ہے، تو عدت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو نوجوان عورت ہو اس کے حمل کے بارے میں جاننا ہوتا ہے کہ کیا وہ حمل اس کو تو نہیں ہے، تاکہ نسل کے اندر جو اشتباہ پیدا نہ ہو۔ اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بچہ ہے اور اس کا پتہ ہی نہ چلے، نہ پہلے والا جو باپ ہے جن میاں ہیں وہ قبول نہ کرے، بعد والا جو شوہر ہے وہ بھی قبول نہ کرے، تو بچے کا کیا قصور ہوگا؟ تو 3 جو ہے وہ پیریڈ، 3 مینسز، 3 حیض اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نوجوان عورت جو ہے روک کے رکھے۔ پہلا مینسز گزرے گا، دوسرا ہے، تیسرا، پھر جا کے تسلی ہو جائے گی کہ اس عورت کے ہاں پریگنینسی جو ہے وہ نہیں چل رہی اور یہ ابھی آگے نکاحبل ہے۔ تو سائنسوں کے بڑی ترقی کر چکی، تو کیا ہم میڈیکلی یہ بات پروو کر سکتے ہیں، ثابت کر سکتے ہیں کہ دیکھیں عورت کو چیک اپ کرتے ہیں جی اس کے ووم کو، یوٹرس کو، جو بھی سچویشن ہوتی اور پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے ہاں پریگنینسی چلی ہے یا نہیں؟ تو اگر کوئی طلاق کے فوری بعد میڈیکلی اپنا چیک اپ کروائے اور جا کے پھر پتہ چل جائے کہ اس عورت کے ہاں تو حمل ہے ہی نہیں، یورین ٹیسٹ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو کیا پھر عدت گزارے گی یا نہیں گزارے گی؟ وہ عورت آگے نکاحبل ہے یا نہیں ہے؟ تو یعنی ہمیں پتہ چل گیا جو 3 حیض کے بعد پتہ چلنا تھا وہ ہمیں فوری طور پر پتہ چل رہا ہے میڈیکلی، تو کیا پھر وہ عورت آگے نکاح کر سکتی ہے نہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ وہ عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ 3 حیض تک رکنے کے اوپر نص قطعی ہے، قرآن کا حکم ہے کہ 3 حیض رکا جائے۔ تو قانون یہ ہے کہ جہاں نص قطعی قرآن کی آیت آ جائے وہ قیامت تک چینجیبل نہیں ہے، چاہے جتنی بھی ترقی ہو جائے۔ کیوں؟ سائنس انسانی جو ہے وہ علم کا نام ہے، اور انسانی علم کہیں بھی جا کے دھوکہ کھا سکتا ہے، غلطی کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہمارا ٹیسٹ، ہمارا ایکسپیرینس، ہماری مشینری، یہ ساری کہیں نہ کہیں دھوکہ کھا سکتی ہے۔ تو جب قرآن کا حکم آ گیا تو چاہے وہ دوسرے دن ہی پتہ چل جائے کہ عورت جو ہے وہ حاملہ پریگننٹ نہیں ہے، تو آگے وہ نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ قرآن کا حکم یہ کہ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ وہ اپنے آپ کو 3 حیض جو ہے ضرور روک کے رکھیں۔ تو ایسے کسی قانون یا کسی چیز کی طرف نہیں جایا جا سکتا جو قرآن و سنت کے نصوص صریح اور قطعیہ کے خلاف ہو، تو لہٰذا وہ نکاح قابل نہیں رہے گی، وہ 3 ماہ ضرور جو ہے وہ گزارے گی۔